اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے بات ہوئی تھی عورت صنف نازک یا صبر کا پہاڑ۔ آج بات ہوگی کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو ممتا کیسی ہوتی ہے۔ کائنات میں ماں کی ممتا جیسی کوئی نعمت اور کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی اللہ پاک نے کہ ماں کے اندر، اس کی ممتا کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے لیے وہ عورت اپنی جان تک کی قربانی دے دیتی ہے، اپنے وقت کی قربانی دے دیتی ہے۔ اگر وہ بیوہ ہو جائے تو ساری زندگی اپنی اولاد کے اوپر گزارا کر لیتی ہے۔ اگر اس کو طلاق ہو جائے تو تب بھی ایک آدھ بچہ ہو تو اسی پہ اپنی زندگی کو قربان کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا سینہ بہت بڑا کیا ہے، اس کے اندر قوت برداشت بہت ہے۔ جہاں یہ صنف نازک ہے وہاں اس جیسی قوت برداشت بھی کسی کی نہیں۔ ہم نے اس میں پہلے اس کے برداشت کو ذکر کیا تھا، اور آج ممتا کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک ہرن کو اور اس کے بچے کو شیر نے ان پہ حملہ کرنا چاہا تو ہرن دوڑ گیا، شیر اور ہرن کا بچہ رہ گیا۔ شیر کبھی بچے کو نہیں کھاتا، اس نے ہرن کے بچے کو روک لیا۔ اب ہرن دور جا کے دیکھ رہی ہے کہ یہ میرے بچے کو رہا کر دے، چھوڑ دے، لیکن وہ بچہ اٹھتا کہ چلتا ماں کی طرف تو شیر اس کو وہیں روک لیتا۔ اب کافی دیر جب ہو گئی تو ممتا نے جوش ماری کہ یہ میرے بچے کو نہیں چھوڑے گا، لہٰذا وہ وہاں سے چل دیتی ہے شیر کی طرف اور اپنی جان کی قربانی دے دیتی ہے اپنے بچے کو آزاد کرانے کے لیے۔ یہ جانور کی ممتا ہے۔ انسان کے اندر تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جانور میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک مرغی پہ حملہ کیا ایک چیل نے، اور اس مرغی کے بچے تھے، اس نے جو ہے وہ ان کو اپنے پروں میں چھپا لیا، اور جیسے چیل حملہ کرتی اور اس کے اوپر وہ اس کو اپنے دفاع کے لیے بڑی شدت کے ساتھ چیل کے اوپر ٹوٹ پڑتی۔ آخر اس نے چیل کو جناب پکڑ کے گرا لیا اور اس کو ٹھونگے مار مار کے جو ہے نا زخمی کر کے، اور چیل بھاگ گئی۔ یعنی اپنے بچوں کو اس نے بچا لیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرغی بیچاری، کیا حیثیت ہے ایک مرغی کی اس چیل کے مقابلے میں، جو حرام خور جانور ہے، طاقتور ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو بھی سنبھالا اور چیل کو بھی جو ہے نا اس نے اس کا حملہ کیا، پورا اس کے حملے کو روکا۔ یہ ایک ماں کی ممتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کشتی سے بچ جانے والی اگر کوئی عورت ہوتی، کشتی میں سوار ہونے کے علاوہ اگر کوئی زندہ رہ سکتی تو وہ ماں ہوتی جو اپنے بچے کو لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی۔ اب جیسے جیسے پانی آتا گیا وہ بچے کو اوپر اٹھاتی گئی، آخر اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ جب پانی سینے سے اوپر گیا اس نے اپنے بچے کو اٹھا کے اپنے سر پہ بٹھا لیا، اور جب پانی جو ہے تھوڑا سا منہ تک آیا، یعنی اب ناک سے ابھی نیچے تھا، تو اس نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا۔ جب پانی اوپر چڑھا تو خود بھی گئی، بعد میں بچہ گیا، لیکن اپنے سامنے بچے کو نہ جانے دیا۔ یہ ممتا ہے۔ تو ممتا کی بڑی جوش ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے پردے کو کہتے ہیں، اور یہ پردے میں رہ کے جیسے قیمتی چیز ہے نا ہماری مال اور نقدی، یعنی زیورات اور نقدی ہوتی ہے، ہم کتنی اس کو پردوں میں رکھتے ہیں، اسی طرح ہی اس عورت کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ کسی کی گندی نظر نہ لگے، اس کو کسی اٹھائی گیرے چور و چکے کی نظر نہ لگے، کسی بدکار کی نظر نہ لگے۔ اگر کسی عورت پر کوئی معمولی سا داغ لگ جائے تو وہ نسلوں تک ہرا رہتا ہے اس خاندان کے اندر۔
یہ اتنی صاف ستھری اور اتنی پاک باز جو ہے اللہ پاک نے بنائی ہے کہ اس کا ذرا بھی داغ جو ہے نا وہ بڑا نمایاں رہتا ہے۔ تو عورت کا ایک مقام ہے۔ دوسری جو اقوام ہے وہ غیر مسلم کہتے ہیں مسلمانوں اسلام نے عورت کو بڑا پابند کیا ہے۔ ارے بھائی پورے مسلمانوں کو ہی پابند کیا ہے، اسلام میں تو پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ آزادی کہاں ہے اسلام کے اندر؟ اسلام میں کوئی آزادی نہیں ہے، لیکن جتنی کوئی بڑی قیمتی چیز ہوگی اتنی ہی حفاظت میں وہ رکھی جائے گی۔ یہ ایک دستور ہے کائنات کا۔ تو عورت سے ایک نسل چلتی ہے۔ میرے چند مصرے ہیں کہ جے بیٹی کی کرنی کرو تو سوچنا ایک ہی بار، جے بیٹے کی کرنی کرو تو سوچنا بار بار، جے بیٹی کا فیصلہ غلط ہوا کو تو سمجھنا کہ اصل گئی، جے بیٹے کا فیصلہ غلط ہوا تو سمجھنا کہ نسل گئی، گر دونوں فیصلے غلط ہوئے تو پوری کی پوری نسل گئی، گر دونوں فیصلے صحیح ہوئے تو اصل بچے گی، نسل بچے گی۔ تو عورت کا ایک جو ہے بہت بڑا رول ہے۔ یہ جب ماں بنتی ہے تو پھر اس سے نسل چلتی ہے، اور جتنی اچھی ماں ہوگی، ایک انگریز کہتا ہے مجھے آپ اچھی ماں دیں میں آپ کو ایک اچھی نسل دیتا ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ماں جو ہے، اور اتنے اثرات ہیں، اگر ماں کو ذرا سی بھی بچہ اس کے پیٹ میں ہو اور اس کی ماں کو ذرا بھی دکھ پہنچے گا تو وہ دکھ بھی اس بچے تک اثرات جاتے ہیں اس کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ماں کوئی چیز کھا لے تو وہ بچے تک بھی پہنچتا ہے، وہ اس بچے کے بھی اندر جو ہے نا، وہ جیسے جو بچہ باہر دودھ پیتا ہے، ماں جب کوئی چیز کھا لے ایسی سخت تو وہ دودھ کے ذریعے سے وہ بچوں کے تک جاتا ہے، یعنی یہاں تک جو ہے نا وہ ماں کے اثرات ہوتے ہیں۔